گرامی قدر معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان کے آخری جمعہ میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری جمعہ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان ساعتوں کو ہم سب کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے اور آنے والی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، انسان کے جسم میں دل بظاہر ایک کمزور سا ٹکڑا ہے، لیکن حقیقت میں یہی ٹکڑا پورے دل کا بادشاہ ہے۔ اگر دل سنور جائے تو خود بھی رب ذوالجلال کے انوار و تجلیات سے منور ہو جاتا ہے اور پورے بدن کو بھی نورانی بنا دیتا ہے۔ اور اگر دل بگڑ جائے، نافرمانی کی راہ پہ چل پڑے، تو اپنے ساتھ ساتھ پورے بدن کو بھی اللہ کا نافرمان بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں، الا وان فی الجسد مضغۃ، فرمایا کہ لوگوں جان لو جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ وہ کیسا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جائے، وہ سنور جائے تو پورا بدن سنور جاتا ہے۔ اگر وہ ایمان اور معرفت سے لبریز ہو تو پورا بدن نیکی کی راہ پہ چل پڑتا ہے، اعمال میں درستگی آ جاتی ہے، احوال میں بہتری آ جاتی ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ بگڑ جائے، نافرمان ہو جائے، اللہ کی سرکشی کرنے والا بن جائے، تو پورا بدن اللہ کا نافرمان اور سرکش ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، فرمایا جان لو وہ ٹکڑا جس کی اتنی بڑی اہمیت ہے وہ انسان کا دل ہے، کہ دل سنور جائے تو انسان کا پورا بدن سنور جاتا ہے۔ دوستان مکرم، دلوں کا نرم ہونا اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ دل تو ہر کسی کے پاس ہے، جب تک انسان زندہ ہے دھڑکتا بھی ہے، لیکن اگر وہ دھڑکنے اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہے، یا وہ دل سخت ہو چکا ہے، پتھر کی مانند ہو چکا ہے، تو پھر اس دل کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ دل کا نرم ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دل نرم ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ دلوں کی نرمی معلوم کرنے کے لیے دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، جب قرآن کی تلاوت ہو تو دل میں رب ذوالجلال کی ملاقات کا شوق پیدا ہو، جب اللہ کی نعمت کا ذکر آئے تو
اس نعمت کو پانے کی تڑپ بیدار ہو، جب اللہ کے عذاب کا ذکر ہو تو خود کو اس عذاب سے بچانے کی تمنا سامنے آ رہی ہو، تو جس بندے کو یہ چیزیں میسر ہیں اس کا دل نرم بھی ہے، بیدار بھی ہے، اور جسے اللہ کا نام سن کر بھی فکر نہیں ہوتی، اللہ کا قرآن سن کر بھی جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق بیدار نہیں ہوتا، اللہ کی نعمت کو سن کر بھی جو اس نعمت کے لیے تڑپتا نہیں ہے، اللہ کے عذاب کا سن کر جو خود کو اس عذاب سے بچانے کے لیے تڑپتا نہیں ہے، اس بندے کا دل سخت ہو چکا ہے، اسے ضرورت ہے کہ وہ اپنے دل کو نرم کرے۔ دوستان مکرم، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے افمن شاء اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بس وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ ہدایت کے نور پر ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، وہ لوگ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، جن کے دل اللہ کا ذکر ہونے کے باوجود سخت ہیں، پتھر ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں جا چکے ہیں۔ احباب اسی وقار، جمعۃ الوداع کی یہ گھڑیاں قدرتی طور پہ دلوں کے اندر نرمی آئی ہے، یہ احساس بیدار ہوا کہ ماہ رمضان ہماری مہمان کی طرح چند دن قبل آ رہا تھا اور اب اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب بھی ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ ہوں گے یا قبر کی مٹی میں جا چکے ہوں گے۔ تو یہ احساس اب بیدار ہو رہا ہے اور یہ احساس ہمارے دلوں کو نرم کر رہا ہے۔ تو آئیں، جب دل نرم ہو رہے ہیں تو دلوں کی نرمی سے فائدہ اٹھا لیں، دلوں کی نرمی سے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، دلوں کی نرمی سے ہم اپنے اعمال کو سنوارنے کا عزم کر لیں، دلوں کی نرمی سے ہم اپنی سستی کو، اپنی غفلت کو دور کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے آپ کو تازہ دم کر لیں۔ اگر یہ وقت بھی گزر گیا تو شاید سال بھر کے اندر ہمیں کوئی ایسا دوسرا وقت میسر نہ ہے۔ شیطان پابندیوں سے آزاد ہوگا، پہلے سے زیادہ دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بندہ مومن کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ ہمارے لیے ایسا ماحول نہیں بننے دے گا کہ جس ماحول میں ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو، وہ ہمارے لیے نیکی مشکل سے مشکل بنائے گا۔ لیکن دوستو، ابھی دل نرم ہے تو ابھی ہم اپنے آپ کو نیکی کے لیے تیار کر لیں، ابھی ہم اپنے آپ کو اعمال صالحہ کے لیے تیار کر لیں اور اس مبارک وقت کو اپنے حق میں کر لیں۔ لیکن کیسے کریں گے؟ اپنے آپ کو نیکی کے لیے کیسے تیار کریں گے؟ دیکھیے، ہر کام کو کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سلیقہ ہوتا ہے۔ جانوروں کا چارہ کاٹنے سے لے کر ہوائی جہاز چلانے تک ہر کام سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کام کے متعلق جو تعلیمات ہوتی ہیں، ہدایات ہوتی ہیں، ان ہدایات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو دلوں کو سنوارنا، نیک اعمال ان کو اختیار کرنا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا کام، اس کو ہم کیسے سر انجام دیں گے؟ تو اس کے لیے بھی ہدایات ہیں، طریقہ کار ہے۔ آج کے مختصر سے وقت میں ہم اسی طریقہ کار پر گفتگو کریں کہ ہمارا عزم ہے کہ ہم نے نیکی کی راہ پہ چلنا، ہمارا عزم ہے کہ ہم نے خود کو سنوارنا ہے، ہمارا عزم ہے کہ ہم نے خود کو شیطان سے بچانا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے، کس طرح، کون سا راستہ، کون سا عمل ہمیں یہ ساری باتیں آسانی کے ساتھ فراہم کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے خود احتسابی راہ سے گزرنا ہے۔
سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنے آپ کو ہم نے اپنی عدالت میں کھڑا کرنا ہے، اس لیے کہ کوئی ہمارے خلاف جو جائزہ لے رہا ہے ممکن ہے اس کی اسیسمنٹ میں، اس کے جائزے میں کوئی کمی رہ جائے، ممکن ہے کہ کوئی رشتہ اس جائزے کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ باپ بیٹے سے کہے کہ بیٹا میرے اعمال کا جائزہ لو اور مجھے بتاؤ کہ میرے اعمال کیسے ہیں، ممکن ہے کہ بیٹا باپ کے مرتبہ کی وجہ سے حق بیان نہ ہو، بھائی کی محبت کی وجہ سے حق کو بیان نہ کر سکے، دوست کی رعایت کر جائے، شاگرد استاد کی رعایت کر جائے، مرید اپنے شیخ کی مرشد کی رعایت کرے، حق بیان نہ کرے، غلط بیانی سے کام لے۔ لیکن جب انسان اپنا احتساب خود کرتا ہے تو پھر وہ غلط بیانی سے کام نہیں لیتا، پھر وہ رعایت نہیں کرتا، پھر اسے احساس ہوتا ہے۔ من آنم من دانم، یہ فارسی کی ایک کہاوت ہے، میں کیا ہوں یہ مجھ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں جانتا، میری حیثیت کیا ہے، میرا نفس کیسا ہے، میں باطن میں خلوت کے اندر کس راہ پہ چلنے والا ہوں، یہ مجھ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں جانتا۔ دوستو، نیک اعمال کی راہ پہ چلنے کے لیے سب سے ضروری چیز خود احتسابی ہے۔ اگر ہم اپنا احتساب نہیں کر پائے تو ہم نیکی کی راہ پہ نہیں چل پائیں گے۔ خود احتسابی کی اہمیت کتنی ہے، ایک مثال کو سمجھنے کے لیے، ایک شخص ایک کاروبار کو شروع کرے لیکن کوئی حساب نہ رکھے، آ کیا رہا ہے، جا کیا رہا ہے، اس کی خرید کتنے کی ہے، اس کی فروخت کتنے کی ہے۔ چند دن تو یہ کاروبار چلے گا لیکن ہمیشہ کے لیے یہ کاروبار نہیں چل سکتا، دیوالیہ ہو جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں کہ میری آمدن کتنی ہے، مجھے کس مال سے کیا بچ رہا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ احتساب کرتا ہے، جو خرید کے لاتا ہے باقاعدہ اس کو تحریر کرتا ہے، جو بیچتا ہے اس کو تحریر کرتا ہے، اور دونوں جوابات کو پھر ایک دوسرے سے تقابل کرتا ہے اور پھر وہ اپنی حیثیت کو جان لیتا ہے۔ یہ ہے اس کی خود احتسابی، اپنا حساب رکھ رہا ہے وہ۔ دوستو، اسی طرح جب انسان اپنی ذات کا احتساب کرتا ہے تو اسے خوب پتہ چل جاتا ہے کہ میں اللہ کی کتنی مانتا ہوں، کتنی نافرمانی کرتا ہوں، میں اپنے محبوب کی کن کن سنتوں پہ چلتا ہوں، کن کن سنتوں کو کب کا میں چھوڑ چکا ہوں، میں اسلام کی تعلیمات کے اوپر کتنا عمل پیرا ہوں اور کتنا میں ان سے باقی ہو چکا ہوں۔ انسان کے سامنے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے جب وہ اپنا احتساب خود کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، اس سے قبل کہ کوئی تمہارا محاسبہ کرے اپنا محاسبہ خود کر دو، خود اپنے آپ کو پرکھ لو کہ تم کیا ہو، کتنے پانی میں کھڑے ہو، تمہارے نیک اعمال کتنے ہیں، برے اعمال کتنے ہیں، اللہ کی اطاعت کتنی ہے، نافرمانی کتنی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتیں کتنی اپنا رہے ہو، کتنی سنتوں کو چھوڑ چکے ہو۔ خود سے احتساب کرو، اور اگر تم اپنا احتساب خود کرو گے تو پھر جب کوئی تمہارا احتساب کرے گا وہاں تمہیں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ اب دوستان مکرم، جب بات خود احتسابی کی ہو تو پھر خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں قرآن میں خود احتسابی کے لیے ایک اصول دیا ہے۔ سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ رب الحاکمین نے اس ایک آیت میں امت مسلمہ کے 3 درجات بیان کیے اور ان میں اصول رکھا۔ ہر کوئی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو اس اصول کے اوپر پرکھ سکتا ہے، فوراً نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ میں کس حیثیت کا ہوں، میرا درجہ کیا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے
اپنے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا، پوری امت مسلمہ قرآن کی وارث، ہر ایک وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ کہے کہ قرآن میری کتاب ہے، یہ حق رکھتا ہے کہ قرآن مجید، قرآن رشید کو وہ اپنا ضابطۂ حیات کہے، اپنا نصاب زندگی کہے۔ اللہ نے پوری امت کو قرآن کا وارث بنا رکھا ہے، یہ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا 3 درجے، فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن کے وارث ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی ذات پہ ظلم کرنے والے ہیں، نافرمانی کی راہ پہ چلتے ہیں، بات مانتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بات مانتے بھی ہیں، انکار بھی کرتے ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، نیکی کی راہ بھی چلتے ہیں، برائی کا بھی ارتکاب کر لیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے نیکی میں سبقت لے جا چکے ہیں، اور یہی اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیا۔ اب اللہ نے 3 درجے بیان کر دیے امت مسلمہ کی، میرے لیے، آپ کے لیے اپنی ذات کو پرکھنا آسان کر دیا، احتساب کرنا آسان کر دیا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 32 کے اندر کہ امت محمدیہ میں جو افراد ہیں وہ 3 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ان میں کوئی ایسا ہے جو گناہ کے ساتھ اپنی ذات پہ ظلم کرنے والا ہے، ان میں کوئی ایسا ہے کہ جو درمیانہ راستہ اختیار کرنے والا ہے، اور ان میں کوئی ایسا ہے کہ جو اللہ کی خاص رحمت سے بھلائی کی راہ کے اوپر چلنے والا ہے۔ اب دوستو، ماہ رمضان کو سامنے رکھ کر یہی 3 درجے ہمارے سامنے ہیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے صحت مند ہونے کے باوجود ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، روزہ نہ رکھنے کا کوئی سبب نہیں تھا، لیکن اپنی عادت سے مجبور تھے، روزہ نہیں رکھا۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنا تو پیچھے رہ گیا، پورے مہینے میں قرآن کو کھول کے دیکھنا پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا، نماز تراویح کو ادا کرنا، دیگر نوافل کو ادا کرنا، سنتوں کو ادا کرنا پیچھے رہ گیا، نماز پنجگانہ کی ادا نہیں کی۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اللہ فرماتا ہے ایسے ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بے شمار لوگ ایسے کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے، جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، جنہوں نے نماز تراویح کا بھی اہتمام کیا ہے، جنہوں نے قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور تھے، کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی غیبت کر بیٹھے، کبھی کسی پہ بہتان لگا دیا، کبھی غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اپنی نسل کی پاسداری نہیں کر سکے۔ تو ان جرائم کی وجہ سے جہاں ایک طرف نیکیاں آ رہی تھی، ساتھ ساتھ برائیاں بھی آتی رہی، منہم مقتصد، درمیانے رہے، نہ نیکیوں میں آگے بڑھ سکے، نہ گناہوں کا انبار ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر اس کا حق ادا کر دیا، جنہوں نے راتوں کو قیام کیا، اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ کا قرآن سنا اور قیام کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ انہوں نے فقط اپنی بھوک اور پیاس کو ہی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ترک نہیں کیا، بلکہ اپنی جائز خواہشات کو بھی دبا کے رکھ دیا، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھا، کسی کا حق نہیں مارا، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی۔ تو اب میرے بھائیو، یہ تینوں درجات ہمارے سامنے ہیں۔ اگر میرا اور آپ کا شمار اس تیسرے درجے میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر اس کا حق ادا کر دیا، تو پھر آئیں
اللہ کا جتنا شکر ادا ہو سکتا ہے شکر ادا کرے کہ مالک تیرا کرم ہے، اور تو خود اعلان کر رہا ہے ذالک ھو الفضل الکبیر کہ تیرے فضل سے ہی کوئی نیکی کی راہ پہ چلتا ہے۔ اے مولا تو نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا، ہم نے ہر دن کا روزہ بھی رکھا، 5 وقت کی نماز کو وقت پہ ادا بھی کیا، نماز تراویح کا بھی اہتمام رکھا، قرآن بھی ہم پڑھتے رہے، اپنے محبوب کی ذات اقدس پہ درود بھی پڑھتے رہے، جتنا ممکن تھا صدقہ و خیرات بھی کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی اپنے قابو میں رکھا، اپنی نظر کے اوپر شرم و حیا کا پہرا بچھا کے رکھا، اپنی سوچ کے اوپر مولا تیرے ذکر کا ہم نے غلبہ رکھا ہے، اور ہم نے تیرے عطا کے مطابق، تیرے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو مثبت تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر تو یہ تیسرے درجے میں ہم ہیں تو اللہ کا بے حد شکر ہے، اور اگر پہلے میں ہیں یا دوسرے میں ہیں تو میرے بھائیوں آؤ ابھی سے ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اس لیے کہ زندگی اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کنوارا پن، جوانی، طاقت، علم، دولت، یہ موت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو بالکل نوجوان کنوارے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، عین جوانی کے عالم میں لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مالدار لوگ، بڑے بڑے اقتدار کے حاملین، بڑے بڑے عہدے رکھنے والے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کوئی چیز ان کی موت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ خود احتسابی کا یہ وقت ہے، ماہ رمضان کے محض 3 دن باقی ہیں، آئیے صمیم قلب سے، سچے دل سے اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ سے التجا کریں کہ مولا جو گزر چکا اس سے درگزر فرما دیں، آنے والے وقت میں ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیں، ہمیں اپنے حکم کی تعمیل کرنے والا بنا دیں۔ اور دوستو خود احتسابی کی جب بات ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ سے، اپنے آپ کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق جب چلانا ہے تو ہم نے نقصان اٹھانا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ربا صائم، بے شمار روزہ دار ایسے ہیں حظہ من صیامہ الجوع والعطش، روزہ رکھ کے سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حالت روزہ ایسی بہترین حالت ہے کہ روزہ دار سو رہا ہو، اللہ پھر بھی اسے عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں روزہ دار کی ہڈیاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، روزہ دار کی ہڈیاں اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں، اور معروف حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ، کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ محض جو بو ہے روزے کی وجہ سے، سارا دن معدہ بند رہنے کی وجہ سے جو ایک خاص قسم کی بو پیدا ہوئی، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے۔ تو بھائیو ذرا سوچو، اگر منہ سے اٹھنے والی بو اتنی پسند ہے تو اس منہ سے جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ کو قرآن کی تلاوت کتنی پسند ہوگی۔ اس منہ سے جس وقت وہ آقا کونین پہ درود پڑے گا تو اللہ کو وہ درود کتنا پسند ہوگا۔ اس منہ سے جس وقت وہ کسی کو نیکی کی دعوت دے گا، کسی کو برائی سے منع کرے گا، تو اللہ کے ہاں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انداز کتنا پسند ہوگا۔ اور اس کے برعکس بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم اس سے جھوٹ بولیں گے، جب ہم اس سے غیبت کریں گے، جب ہم اس سے کسی کا نام بگاڑیں گے، کسی کو تکلیف دیں گے، تو اس کا وبال کتنا بڑا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، میزبان مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علمنی واوجز، اے میرے آقا مجھے نصیحت فرمائے لیکن اختصار کے ساتھ، یعنی میں اپنے ذہن کا آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ میں بہت زیادہ ذہین نہیں کہ تفصیلی گفتگو کو یاد رکھ سکا، تفصیلی باتیں مجھے یاد رہیں،
اپنے ذہن کی کمزوری کی وجہ سے، اپنے حافظہ کے کمزور ہونے کی وجہ سے درخواست یہ ہے کہ مجھے نصیحت کریں، لیکن اوجز اختصار کے ساتھ چند باتیں مجھے بتا دیں کہ جو میرے لیے مفید ہیں، کہ جن پر عمل کرنا میرے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن بن جائے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ جنہیں رب ذوالجلال نے جوامع الکلم عطا کی۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ جوامع الکلم اس دولت کا نام ہے کہ ہمارے آقا ایک لفظ بولتے ہیں اور اس لفظ کے اندر مفہوم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ ہمارے آقا کی زبان اقدس سے جاری ہونے والی گفتگو آج سے 1400 سال پہلے وہ الفاظ جاری ہوئے، 1400 سال سے شارحین اس کی شرح کرنے میں مصروف ہیں، محدثین، مفسرین، فقہاء، اولیاء اپنے اپنے علم کے مطابق محبوب کے جملوں کی تشریح کر رہے ہیں، لیکن ہر کوئی تشریح کرنے کے بعد یہی اعلان کرتا ہے کہ میں نے اپنی بساط کے مطابق جو ممکن تھا بیان کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے آقا کے فرمان کا جو مفہوم ہے اسے بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ سرکار کو تو اللہ نے جوامع الکلم عطا کی اور ان سے وہ صحابی درخواست کر رہے ہیں کہ محبوب مجھے نصیحت کریں لیکن مختصر، نصیحت کریں لیکن چھوٹی، تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں اس صحابی کو نصیحت فرمائی۔ دوستو آؤ اپنے پلے باندھ لیں۔ آقا فرماتے ہیں کامیابی چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، اللہ کے ہاں اپنی قدر بنانا چاہتے ہو تو سنو، اذا كنت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب نماز پڑھو تو اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھو، نماز کو آخری نماز سمجھو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب آخری نماز سمجھ کے اسے ادا کرو گے خشوع پیدا ہوگا، خضوع پیدا ہوگا، عاجزی آئے گی، انکساری پیدا ہوگی، اللہ سے ہم کلامی کا اعزاز پاؤ گے، ایک ایک رکن کے اوپر تمہاری توجہ ہوگی، ایک ایک لفظ کو ادا کرتے ہوئے اس کے معنی کے اوپر تم غور کرو گے کہ میں اپنے رب سے باتیں کیا کر رہا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک کا مطلب کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات کے عظیم جملے، ان کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس عظیم دعا کی برکتیں کیا ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھو تو اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھو۔ میرے بھائیو آؤ، یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھیں، اور ایسا ممکن بھی ہے۔ کتنے ہمارے دوست ایسے ہیں کہ ایک نماز پڑھ کے نکلے، دوسری نماز پڑھنا نصیب نہیں ہو، اس نماز کا وقت آنے سے قبل دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ہم ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھیں۔ دوسرے نمبر پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، کبھی ایسی گفتگو نہ کرو کہ بعد میں اس گفتگو سے تمہیں معذرت کرنی پڑے، کبھی ایسے الفاظ استعمال نہ کرو کہ جن پر تمہیں پشیمانی کا سامنا، شرمندہ ہونا پڑا۔ کسی کے متعلق اپنی رائے پیش کرنے سے قبل سوچو، کسی کے متعلق بات کرنے سے قبل خوب غور کر لو کہ یہ الفاظ کہیں تمہاری ذلت کا باعث نہ بن جائے۔ یہ الفاظ جب تمہیں واپس لینے پڑے تو اس وقت تمہارے لیے یہ مشکل نہ ہو، یا یہ الفاظ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بربادی کا باعث نہ بن جائے۔ دوستان مکرم، اس موضوع کی مناسبت سے گزشتہ رات حرم مدنی میں مسجد نبوی کے صحن میں جو واقعہ رونما ہوا، جو الگ میڈیا ہے وہ کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لے رہا، یہاں ہمارے سیاستدان تو ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں، ایک دوسرے
دوسرے کا نام لے کر کہہ لیں کہ یہ فلاں تحریک کے نمائندے تھے، یہ فلاں تحریک کے نمائندے تھے۔ عرب میڈیا یہ نہیں کہہ رہا۔ عرب میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ عرب میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ تھے، پاکستان کے لوگ، کسی تحریک کو انہوں نے نامینیٹ نہیں کیا، کہا یہ پاکستانی لوگ تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے تقدس کو پامال کر رہے تھے۔ سیاسی اختلافات اس قدر شدت اختیار کر چکے کہ اس کائنات کی سب سے مبارک ہستی کے گھر کا تقدس بھی اب ہمیں یاد نہیں رہا۔ ادب کا حیث زیر آسمان از عرش نازک تر، یہ ہمارے اسلاف نے کہا کہ رب ذوالجلال کے عرش سے نازک ایک جگہ زمین پہ ہے جو روضہ مصطفیٰ ہے۔ یہاں پہ حضرت جنید بغدادی اور بایزید بسطامی جیسے جلیل القدر اولیاء اپنے سانس کو گم کر کے آتے تھے کہ ہمارا سانس اونچا نہیں ہونا چاہیے، سانس اونچا ہوگا تو یہاں پہ ادبی شمار ہوگی۔ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے در مصطفیٰ کے ادب کے حوالے سے بڑا خوبصورت کلام کیا۔ آپ فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں، باب جبریل یہ وہ دروازہ جہاں سے اکثر حضرت جبریل خدمت مصطفیٰ میں حاصل ہوتا۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا۔ اب پلک اس کے ساتھ دستک کی کیا کوئی آواز آتی؟ تو یہ ادب سکھا رہے ہیں کہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ ہے۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لالچ میں، ایک دوسرے کے اوپر آوازیں کسنے کے اس جرم میں عمر بھر کا سرمایہ ضائع ہو چکا ہے، اس کا احساس بھی نہیں۔ تو ہمارے آقا فرماتے ہیں وَلَا تَكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، ایسا کلام نہ کرو کہ جس پر تمہیں شرمندہ ہونا پڑا۔ اور شرمندگی ایسی کہ صرف لوگوں کی نظر میں نہیں، خدا اور مصطفیٰ کی نظر میں شرمندگی۔ شرمندگی ایسی کہ کسی کو چور چور کہا اور نتیجے میں اپنے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا حاصل ہوا؟ وہ جس کو تم یہ کہہ رہے ہو، پہلی بات کیا اسے اس جملے پر کوئی شرمندگی ہے؟ اسے احساس ہے کہ زمانہ مجھے چور کہتا ہے؟ اسے غیرت ہے کہ لوگ میرے کردار پہ انگلی اٹھاتے ہیں؟ اور تم اپنے غصے کا اظہار کر کے اپنا نقصان کر رہے ہو۔ اتنا تمہیں غصہ ہے تو آؤ پاکستان میں آؤ، مقتدر اداروں کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواؤ، یہاں پہ آ کے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرو اور اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کا تقدس پامال کر کے تمہیں کیا ملا؟ صبح سے سنا، دل اس وقت سے روحانی پریشان ہے، اضطراب ہے۔ میرے بھائیوں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ فلاں تحریک فلاں تحریک، وہ کہتے ہیں شعوب من الپاکستان، یہ پاکستانی قوم ہے، ہمارا تعارف تو اہل محبت ہے، ہماری پہچان تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ہے، آپ کا احترام ہے، لیکن ہمارے ہی لوگ وہ اب ہمارا تعارف یہ کروا رہے ہیں کہ یہ روضہ اقدس پہ آوازیں کسنا۔ عرب میڈیا چیخ رہا ہے شعوب من الپاکستان، یہ پاکستانی کوئی اور نہیں، پاکستان سے آئے لوگ۔ آقا فرماتے ہیں وَلَا تَكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، ایسی بات نہ کرنا کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ پچھتا رہے ہیں آج لوگ، ان کے گھر والے، ان سے تعلق رکھنے والے، ہمارا ان سے فقط قومیت کا تعلق ہے کہ وہ ہمارے وطن پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم بھی پچھتا رہے ہیں۔ کاش وہ وہاں نہ جاتے، کاش وہ وہاں پہ ایسے الفاظ نہ کہتے کہ آج دنیا بھر کے سامنے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ میرے بھائیوں ابھی چند دنوں کی بات ہے، ہالینڈ کے اندر وہ سیاستدان بدنام زمانہ محبوب علیہ السلام کی توہین کا ارتکاب کر رہا ہے، سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور ساتھ ایک ٹیگ مزید لگ گیا کہ پاکستانی اپنے محبوب کے روضہ اقدس کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آقا کو کیا منہ دکھائیں؟
کیسے اپنے محبوب علیہ السلام کا سامنا کریں؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احتسابی کے لیے یہ ارشاد فرمایا، کبھی ایسی بات نہ کرو کہ بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑا۔ تیسرے نمبر پہ آقا فرماتے ہیں وَاجْمَعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اپنی آنکھیں اس سے بند کر۔ کسی کی اولاد دیکھ کر حسد نہ آئے، کسی کا مال دیکھ کر حسد نہ آئے، کسی کا دنیاوی سٹیٹس دیکھ کر، گھر بار کو دیکھ کر، گاڑی کو دیکھ کر تمہیں تکلیف نہ ہو، کسی کے کاروبار کو دیکھ کر، منصب کو دیکھ کر تم تکلیف میں نہ ہو۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا مرضی عطا فرماتا ہے۔ کسی کو اللہ بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو دونوں عطا فرما دیتا ہے، کسی کو رزق میں فراوانی عطا کرتا ہے، کسی کو رب ذوالجلال تندرستی کی زندگی دیتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ تمہارا انداز فکر یہ ہو کہ جو تمہارے پاس ہے تم اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پہ اپنی نظریں نہ رکھو۔ جب تم لوگوں کی نعمتوں پر اپنی نظریں رکھو گے تمہارے دل میں حسد آئے گا، اور حسد نیکیوں کو ایسے کھا جائے گا جیسے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو، آؤ ماہ رمضان کی ان النور ساعتوں میں جب ہمارے دلوں میں نرمی آئی ہے تو ہم اس نرمی کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں مقیم کر دیں۔ اب ہمارے دلوں میں سختی نہ آئے، اب ہمارے اعمال میں سستی نہ آئے، اب ہمارے کردار میں غفلت نہ آئے۔ ہم سب سے پہلے اپنا احتساب کریں، اور جہاں کہیں کوئی کمی ہے فی الفور اس کمی کو دور کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاصل کرنا۔ انشاءاللہ رب ذوالجلال مہربان فرمائے، وہ کریم ہے، وہ بخشنے والا ہے، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن جب ہم اپنے محبوب علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔